اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد صاد ولک فی نحوی یا زید زید الیعملات فتحہما وضم الاول شرح اذا تکرر المنادى المفرد مضافا نحو یا زید زید الیعملات جاز لک فی الاول وجہان۔ ہماری بحث چل رہی تھی یہ تابع منادا کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج کے جو درس ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر منادا جو ہے تکرار ہو جائے اور منادا بھی کیا ہو، مفرد ہو، منادا تکرار بھی ہو جائے اور منادا کیا ہو، مفرد ہو، تو اور وہ منادا جو ہے مضاف ہو کسی چیز کی طرف، تو اس کا اعراب کیا ہے، اس میں کون سے اعراب آپ دے سکتے ہیں، ضمہ، فتحہ، اس میں سے؟ تو فرماتے ہیں جب منادا تکرار ہو جائے اور مفرد بھی ہو اور مضاف ہو کسی چیز کی طرف، تو اس میں آپ کے لیے اختیار ہے۔ عربی میں جو لکا آتے ہیں نا، لکا ایک ہوتا ہے، لکا ایک ہوتا ہے علیکا، یہ ذہن میں رکھیں۔ لکا جب بھی آ جاتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کے اختیار میں، آپ جو کچھ کرنا چاہیں۔ علیکا یعنی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ علا بھی معنی ہے ضرر، ایک معنی علا کا کیا ہے، عربی میں ضرر کے معنی میں آتے ہیں۔ تو لکا میں آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس میں جو اعراب دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر منادا مفرد ہو، مضاف ہو اپنے ماں باپ کی طرف، تکرار بھی ہو جائے، منادا تکرار ہو، مفرد ہو، مضاف ہو، تو اس صورت میں آپ کے لیے دو اعراب دے سکتے ہیں، فتحہ بھی دے سکتے ہیں اور ضمہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب آگے اس کی تفصیلات آ رہے ہیں، وہ ہم عبارت میں متن شرح میں ہم پڑھیں گے۔ صاد وَلَكَ فِي نَحْوِ، آپ کے لیے اختیار ہے، فی نحوی، اس مثال میں۔ کون سی مثال؟ یا زید زید الیعملات، اس مثال میں آپ کے لیے اختیار ہے، فتحہما، ان دونوں منادا کو کیا دے دے، فتحہ دے دے۔ زید زیدہ، اس میں آپ یا زیدہ زید الیعملات یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وضم الاولی، یا آپ پہلے کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی یا زید زید الیعملات، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ متن تھا۔ شرح اذا تکرر المنادى المفرد مضافا، اگر تکرار ہو جائے منادا اور مفرد بھی ہو اور مضاف بھی ہو۔ دیکھو یہ مصنف نے جو ہے نا، یہ ہمیں واقعاً اگر یہ عبارت جو ہے نا متن، اگر مصنف خود شرح نہ کرتے تو کوئی اور شرح نہیں کر سکتے تھے، اوپر سے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہی نہیں ہیں۔ دیکھو اس نے کہا وَلَكَ فِي نَحْوِ، آپ کے اختیار میں ہے، یا زید زید الیعملات فتحہما وضم الاول، لیکن نیچے اس نے منادا کہا ہے، پھر تکرار منادا، پھر مفرد ہونا، پھر اضافہ ہونا، یہ تو اوپر نہیں لکھا ہوا ہے۔ دیکھ خود شرح کیا ہے، اس سے بہتر ہوا ہے، نہیں تو پھر بہت مشکل تھا عبارت مت کا سمجھنا مصنف کا۔ اذا تکرر المنادا، اگر منادا تکرار ہو جائے، المفرد، اور منادا بھی کیا ہو، مفرد ہو، مضافاً، اور وہ منادا بھی کیا ہو، اضافہ ہو، تین چیزیں یہاں پر بیان کی ہے۔ نحو، مثال کے طور پر، یا زید زید الیعملات، یعملات کسے کہتے ہیں ویسے؟ یعملات کہتے ہیں، یعملہ سے جمع یعملات بنے گا۔ یعملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اونٹنی والا زید، آپ یوں کہیں گے، یا زید زید الیعملات، اے زید، وہ زید جو اونٹنی کا کام کرنے والا ہے، تو یہ زید الیعملات، اونٹنی والا زید۔ یہ دیکھو عربی میں یہ آپ جب یہ دوسرا جو کتاب ہے نحو کی، الفیہ وغیرہ آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ بعض مفرد، بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے لیے مؤنث نہیں ہے، بعض مذکر ایسے ہیں جس کے لیے مؤنث نہیں ہے، بعض مؤنث ایسے ہیں جس کے لیے مذکر نہیں ہے، بعض مذکر ایسے ہیں جس کے لیے مؤنث نہیں ہے۔ ان میں سے مثلا ناقہ کا مذکر جو ہے نہیں ہے، بلکہ اس کا مذکر کیا ہے، جمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اور
اس کی اونٹنی کو ناقہ کہتے ہیں. یہ دونوں الگ ہے. دیکھو اس طرح، یعنی اور بھی الفاظ ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. جاز لک فی الاول وجہان، آپ کے لیے اول والے زید میں منادہ، پہلے والے منادہ میں دو وجہ آپ کے لیے جائز ہے. احدہما، پہلی چیز جو جائز ہے آپ کے لیے وہ یہ کہ الضم، آپ ضمہ دے دیں پہلے والے زید کو. یا زیدہ، یا زیدو زید الیعملاتی. ایک وذالک، وہ اس طرح ہوگا علی تقدیر منادى مفرداً، منادہ کو یہاں پر کیا جائے گا. وذالک، وہ اس طرح ہوگا علی تقدیر ہی منادى مفرداً، تقدیر میں رکھ کر. ٹھیک ہے، تقدیر میں رکھ کر منادہ مفرد کو، یعنی یا زیدو، یا زیدو ادعو زیدن، اس طرح. ٹھیک ہے. وَيَكُونَ الثَّانِي حِينَئِذٍ، جب آپ پہلے کو رفع دیں گے تو دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا ہوگا اس وقت، یعنی جب آپ حِينَئِذٍ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے والے کو رفع دیں گے تو اس صورت میں ثانی منادہ ہوگا اما منادن سقط منہ حرف النداء، ایسا منادہ ہوگا جس کا حرف یا ساقط ہوا ہے، منادے کے جو حرف ہے یا، یعنی مثلا یا زیدو زید الیعملاتی ہے، تو یہاں پہ دوسرا زید میں یا زید میں دوسرا زید یا زیدو تو ہو گیا، دوسرا یا زید میں یا حرف منادہ حذف ہوا ہے اور زیدہ جو ہے کیا ہوا ہے، باقی رہ گیا ہے، ان میں سے شمار ہوگا. یعنی جس کا ایسا منادہ شمار ہوگا جس کے حرف ندا کیا ہوا ہو، ساقط ہوا ہو، حذف ہوا ہو. ٹھیک ہے. پہلے میں یہ کہا، دیکھو پھر سے عبارت پڑھے، یہ شاید اشتباہ نہ ہو جائے. الضم، پہلے کیا پڑھنا ہے ہم نے، یا زیدو زید الیعملات میں کیا پڑھنا ہے، پہلے والے زید کو مضموم پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے. وذالک، یہ ضمہ کا پڑھنا کب ہے، علی تقدیر ہی، اس تقدیر پر ہے، اس فرض پر ہے، منادى مفردن، اگر وہ منادہ مفرد مبنی علی ضم اگر تعبیر کرے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، منادہ مفرد مبنی علی ضم ہو تو اس کو کیا پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے سب. یہ تو اس بنیاد پر وَيَكُونَ الثَّانِي حِينَئِذٍ، دوسرا والا جو زید ہے وہ ہوگا اما منادن سقط منہ حرف النداء، دوسرا یہ ایسا منادہ ہوگا جس کے حرف ندا کیا ہوا ہو، ساقط ہوا ہو. یعنی یوں کہیں گے آپ، یا زیدو یا زید الیعملات، لیکن یا دوسرا جو زیدہ میں اس میں جو یہ حرف ندا یا ہے وہ کیا ہوا ہے، ساقط ہوا ہے. پہلی صورت یہ تین وجوہ ہے، اس لیے میں آہستہ بیان کر رہا ہوں، نہیں تو پھر آسان ہے دیکھنے میں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات، وَإِمَّا عَطْفُ بَيَانٍ، یا جو دوسرا یا زیدو زید الیعملات ہے نا، اس میں دوسرا والا زید کیا ہوگا، عطف بیان ہوگا. عطف بیان کا اعراب کیا ہوگا پھر، رفع کا ہوگا. ٹھیک ہے، یا زیدو زید الیعملاتی، ٹھیک ہوگا عطف بیان. ٹھیک ہے. وَإِمَّا مَفْعُولًا بِهِ، یا جو ہے مفعولاً بہ شمار ہوگا، مفعولاً بہ، یا زیدو زید الیعملاتی. جب یہ مفعول بہ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے، تو آپ یہ کہیں گے بتقدیر اعنی، اس میں کیا رکھنا پڑے گا، اعنی کو حذف رکھنا پڑے گا. یعنی آپ یوں کہیں، یا زیدو اعنی زید الیعملاتی، یعنی میری زید کا مقصد وہ زید ہے جو اونٹنی والا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. یہ تین چیزیں ہیں، اگر آپ کو امتحان وغیرہ میں آ جائے نا تو یہ تینوں چیزیں لکھنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. والثانی، دوسری صورت، یعنی یا زیدو یہ آہستہ آہستہ پڑھے، چونکہ یہ اگر آپ جلدی پڑھتے جائیں گے نا تو ذہن میں بھی نہیں رہے گا، جب حفظ نہیں ہوں گے، یہ یاد نہیں ہوں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسرا سمجھ بھی نہیں آ سکتے. بعض ایسی عبارت ہوتی جو حل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ اس کو حفظ نہ کریں تب تک دوسری عبارت حل نہیں ہوتی ہے. ان میں سے جب تک آپ پہلے کو حفظ نہ کریں دوسرا مشکل ہے، حل نہیں ہو، حل ہونا مراد نہیں ہے. یعنی دوسرا پہلے والا حفظ ہو تو دوسرا پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر سب ٹال مٹول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. والثانی، دوسرا، یعنی یا زیدو زید الیعملاتی میں دوسری جو صورت ہے وہ کیا ہے، الفتح، فتحہ پڑھنا ہے. پہلے میں کیا کہا تھا، یا زیدو یہ پڑھنا ہے مبنی علی الضم مفرد منادہ کے حساب سے،
دوسری صورت یہ جو آپ کے لیے اختیار دیا تھا اس میں آپ فتح بھی دے سکتے ہیں، یعنی یا زیدہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا زیدہ زید الیعملات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وذالک، بھئی یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے مبنی علی الضم مفرد کے اعتبار سے تو ہم نے یا زیدو پڑھ لیا تھا، یہ کیسے پڑھیں گے؟ تو فرماتے ہیں وذالک علی ان الاصل یا زید الیعملاتی زید الیعملاتی، یہ اصل کی بنیاد پر۔ اصل کیوں کہا اس میں؟ دیکھو پہلے میں منادہ مبنی علی الضم ہے، مفرد ہے، تو اس وقت یہ قاعدہ ہو گیا۔ دوسرے میں اصل کیوں کہا؟ چونکہ منادہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے۔ دیکھو الفتح یا زیدہ پڑھنا یہ اصل ہے۔ کیوں اصل ہے؟ وذالک علی ان الاصل، اصل ہے چونکہ وہ منادہ ہے، منادہ منصوب ہوتا ہے، منصوبات میں سے ہے۔ جیسے یا زید الیعملاتی زید الیعملاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ فتحہ کیوں پڑھنا ہے؟ چونکہ منادہ نے اصل میں کیا ہونا ہے؟ منصوب ہونا ہے۔ یہ بات آپ نے اس سطر میں لے لیا۔ پھر آگے پڑھیں، ثم اختلف فیہ، پھر یہی پر باقی ہے یا اس میں اختلاف ہوا ہے؟ تو علماء کے درمیان، علماء نحوین کے درمیان یہاں پر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ فقال سیبویہ، اس میں سے سیبویہ نے کہا ہے حذف الیعملاتی من الثانی للدلالۃ الاول علیہ، وہ کہتے ہیں یا زید الیعملاتی زید الیعملاتی، اس مثال میں سے یعملاتی ثانی کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ چونکہ بھئی ایک ہی عبارت ہے کہ مثال ہے، اس میں دو یعملاتی کو لانے سے بہتر ہے دوسرے کو ہم حذف کریں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ چونکہ پہلے والا جو یا زید الیعملاتی ہے وہ یعملات دلالت کرتی ہے کہ دوسرے میں بھی یعملات کیا ہے؟ حذف ہے۔ چونکہ قاعدہ مبتدا خبر میں ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا، بعض اوقات خبر کو اس لیے حذف کیا جاتا ہے چونکہ مبتدا خود بتا رہے کہ یہاں پہ خبر کیا ہے، اس کی حذف ہے، محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَقْحَمَ زَيْدًا، زیدہ اور زیدہ کو لایا گیا ہے، یعنی اقحمہ، ویسے یہ اکثر اصول میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اقحمہ، اقحام، اقحم یعنی داخل ہونا، کسی چیز کا داخل ہونا، لے آنا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی معنی ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں اس میں۔ وَأَقْحَمَ زَيْدًا، زید کو لایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، رکھا گیا ہے، کہاں پر؟ بین المضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان رکھا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا زید الیعملاتی زید الیعملات، تو یعملات ثانی کو حذف کریں گے تو یہ زید کو لایا گیا ہے کہاں پر؟ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان۔ اس طرح اس نے، کس نے کہا؟ یہ سیبویہ نے کہا ہے۔ سیبویہ نے کہا ہے یہاں پر پھر زید کا کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں کہا وہ زید یعملات ثانی کو حذف کریں گے، اول اس پر دلالت کریں گے اور زید کو اس میں داخل کیا ہے، تو زید کا داخل ہونا کہاں پر ہوا ہے؟ پھر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ہوا ہے۔ یہ سیبویہ نے کہا ہے، اس کا نظریہ، مصنف نہیں مانتے اس کو۔ وقال المبرد، لیکن مبرد یہاں پر اختلاف کرتے ہیں۔ مبرد کہتے ہیں نہیں بھائی، حذف الیعملات من الاول، آپ کہہ رہے ہیں سیبویہ کی یعملات ثانی کو حذف کریں گے، لیکن ہم اس کا قائل نہیں ہے، مبرد کہتے ہیں۔ مبرد کہتے نہیں، یعملاتی اول کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ للدلالۃ الثانی علیہ، چونکہ یعملاتی ثانی دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اول کیا ہے؟ محذوف ہے۔ دیکھو یعنی مبرد اور سیبویہ کے درمیان بالکل اختلاف ہو گیا، وہ دوسرے کو حذف کرتے ہیں، پہلے والا اس پر دلالت کریں گے۔ مبرد کہتے ہیں پہلے والے کو حذف کریں گے، ثانی اس پر دلالت کریں گے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ، مصنف کا نظریہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ، یہ دونوں قول، کون سے؟ مبرد اور سیبویہ کا قول، یہ دونوں فیہ تخریج علی وجہ ضعیف، اس میں جو تخریج ہے، اس میں جو نتیجہ ہے، استنباط ہے، تخریج وہی استنباط نتیجہ، یہ کیا ہے؟ علی وجہ ضعیف، بات صحیح ہے ان کی بھی، لیکن کیا ہے؟ وجہ ضعیف ہے، یعنی مصنف کو پتہ ہے یعنی یہ ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن ناممکن ہو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، ممکن ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دلیل نہ دیتے تو مصنف کی بات کمزور ہو جاتی نا، اس لیے مصنف کیا دے رہے ہیں یہاں پہ؟ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اب بھائی آپ نے کہا ہے کہ سیبویہ کا بھی قول ضعیف ہے، مبرد کا بھی قول ضعیف ہے، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اما قول سیبویہ
جہاں تک سیبوئے کا قول ہے ففیہ الفصل بین المتضائفین وہما کالکلمۃ الواحدہ، سیبوئے نے کہا ہے کہ ثانی یا عملات ثانی کو حذف کریں گے چونکہ اول والے عملات کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ ثانی پر، اور زید کو اس کے درمیان میں لائیں گے مضاف مضاف نے لے کے، یہی بات اس کی ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ففیہ الفصل، یہ فاصلہ آنا ہے کہاں؟ بین المتضائفین، دو مضاف کے درمیان، وہما کالکلمۃ الواحدہ، مضاف مضاف نے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ ہوتا ہے۔ اب مضاف مضاف نے ہمیشہ کلام عربی میں ایک کلمہ شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر زید کو اس کے اندر داخل کرنا گویا کہ مضاف مضاف کے درمیان کیا کیا ہے؟ فاصلہ ڈالا ہے، اور یہ ضعیف ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی مضاف مضاف میں اکثر اوقات، اغلب اوقات ہم دیکھتے ہیں کلام عربی میں فاصلہ نہیں ہوتا، تو آپ نے خواہ مخواہ زید کو یا عملات ثانی کو حذف کر کے اول کی دلالت کو کہہ کر اس میں زید کو داخل کرنا، مضاف مضاف جو کہ ایک کلمہ ہے اس میں کیا کیا ہے؟ دخل اندازی کی ہے، فاصلہ لے آیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ضعیف ہے۔ یہ پہلی بات سیبوئے کو رد کیا۔ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُبَرَّدِ، لیکن مبرد کی بات کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ فَفِيهِ الْحَذْفُ مِنَ الْأَوَّلِ لِلدَّلَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ، اس نے کہا ہے پہلی والی عملات کو حذف کریں گے، دوسرے والے عملات کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ اسی عملات اول پر، یعنی پہلے والے کو حذف کریں گے، دوسرے جو یا زید عملات ہے ثانی، وہ اس عملات اول پر کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہے کہ یہ عملات یہاں پر حذف ہے۔ وَهُوَ قَلِيلٌ، اس کی ضعیفی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہاں پہ یہ بات جو ہے کلام عرب میں بہت ہی کم ہے، یعنی یوں کہنا یہ عملات اول کو حذف کر کے یا عملات ثانی کا اس پر دلالت کرنا، یہ کلام عرب میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، قلیل ہے۔ والکثیر عکسہ، لیکن اس کا عکس کیا ہے؟ کثیر ہے، یعنی ثانی کو حذف کر کے اول اس پر دلالت کرنا یہ بہت زیادہ ہے، اول کو حذف کر کے ثانی کو اس پر دلالت کرنا یہ بہت ہی کم ہے۔ تو بعبارت دیگر اگر مبرد کہتے ہیں نا، ثانی کو حذف کرتے ہیں تاکہ اول اس پر دلالت کرے، تو یہ پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ مصنف اس کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھو یہ ذہن میں رکھے۔ والکثیر عکسہ، یعنی کثیر عکسہ، یعنی مطلب کیا ہے؟ ثانی کو حذف کر کے اول کو اس پر دلالت کرنا یہ زیادہ ہے، یہ عکس مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ایک بات جو ہے کلیئر ہو گئی ہے منادا کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تابع منادا کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں ترخیم المنادا و شروطہ، صاد فصل و یجوز ترخیم المنادا۔ اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے عبارت کو متن کو رکھے، پھر شرح کو پڑھتے، پھر آگے پڑھتے، تاکہ یہ جو شروحات ہے وہ بالکل زیادہ واضح ہو جائے۔ ہماری بحث چل رہی تھی منادا کے احکام میں، ٹھیک ہے، تو منادا کے احکام میں سے ایک جو ہے ترخیم کر رہا ہے۔ ترخیم کسے کہتے ہیں؟ ترخیم جو ہے ہمیشہ اسم میں ہوتے ہیں، زیادہ تر اسم کا استعمال ہوتا ہے، تو عرب جو ہے ہمیشہ عرب کو عرب اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ کم بولنے اور زیادہ معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ بیان کرنے کو عرب کہتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے معنی میں۔ تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اسم کو استعمال کرتے ہیں، تو اسم میں ترخیم کرتے ہیں۔ ترخیم سے مراد اس کے آخری چند حروف کو اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں، یا ایک حرف حذف کرتے ہیں، یا دو حرف حذف کرتے ہیں، یا تین حروف حذف کرتے ہیں، لیکن ہر حرف کا حذف کرنا اس کی دلالت کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی حرف کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی حرف یعنی آپ حذف نہیں کر سکتے، تو یہ اب ترخیم کے جو احکام ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شرح من احکام المنادا الترخیم، احکام منادا میں سے ایک کیا ہے؟ ترخیم کرنا ہے۔ وہ ہوا، یہ ترخیم کسے کہتے ہیں؟ ترخیم کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا حذف آخرہ تخفیفاً، کسی بھی لفظ کے، کسی بھی اسم کے آخر کو حذف کرنا ہے، کس لیے؟ تخفیفاً، تاکہ آسان ہو جائے، بولنا آسان ہو جائے۔ پورا لفظ بولتے جائیں گے تو مشکل ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے میں حذف کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بول سکے، باقی جب حذف کریں گے تو وہ خود بخود اس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں، بھئی یہاں پہ یہ حذف ہے، یعنی یہ بھی شرط ہے۔ دیکھو اگر آپ کسی اسم میں کوئی چیز حذف کرتے ہیں تو جب حذف کریں گے تو تھوڑا بولنا پڑتے ہیں، تو تھوڑا بولنا یہ جو حذف ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آتے تو جائز نہیں ہے، وہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ وہی ہے
وہی تسمیۃ قدیمہ، یہ جو ترخیم کا جو طریقہ ہے یہ بہت ہی قدیم طریقہ ہے، یعنی بہت پرانی عادت ہے عربوں کی، جو تسمیہ ترخیم اس طرح چلتے آ رہے ہیں۔ یعنی ورویہ، روایت ہوئی ہے، انہ قیل لابن عباس، کہا جاتا ہے ابن عباس کے بارے میں، ان ابن مسعود جو کہ ایک قراء میں سے ہے، قرأ، اس نے پڑھا ہے، ونادوا یا مالی، انہوں نے ندا دی، انہوں نے ندا دی ہے کس کو؟ یا مالی، یا اپنے مالک کو۔ یا مالی اصل میں کیا ہے؟ یا مالکو ہے، کاف کو حذف کیا، دیکھو یعنی یہ آیت، اس کی شرح کو آپ دیکھیں نا تو جہنمیوں کے بارے میں ہے۔ قیامت کے دن جہنمی کیا کرتے ہیں؟ ان کو سخت عذاب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مالک کو پکارتے ہیں۔ یہاں مالک سے مراد اپنا پروردگار ہے، یعنی یا مالک کو انہوں نے منادہ کرنا، ندا کرنا ہے۔ تو یہ اہل جہنم کیا کرتے ہیں؟ ترخیم کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں یا مالی، جیسے ابن مسعود نے روایت کی ہے، یعنی یا مالک کی جگہ پر وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا مالی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابن عباس، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھے، یہ بات آگے تطبیق سے پہلے، یہاں پہ بہت سارے اعتراض ہوا ہے۔ یہاں پہ یوں کہا، ابن عباس سے جو روایت نقل کرتے وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ وہ یوں دلیل دیتے ہیں، یہ ترخیم جو ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن جہنمی جو عذاب میں مبتلا ہے وہ بھی ترخیم کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو دنیا میں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ترخیم کرنا ہی چاہیے، یعنی قیامت کے دن عذاب قبر میں مبتلا، عذاب جہنم میں مبتلا جب شخص ترخیم کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ترخیم کرنا چاہیے، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں، وہ ابھی آگے بیان کر رہے ہیں مصنف۔ تو یہاں پہ صاحب کشاف جو کہ زمخشری ہے، تفسیر کشاف جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، معتزلی، وہ فرماتے بھائی یہاں پہ یہ جو اہل جہنم ہے یا مالی کہنا، یہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو عذاب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ترخیم کو چھوڑو، وہ کسی کو بھی یاد نہیں کرتے، وہ عذاب میں مبتلا۔ آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ ترخیم کے رعایت کر رہے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ وہ یوں کہتے ہیں، یعنی اتنے بڑے عذاب جہنم میں وہ مبتلا ہے، انسان جو ہے معمولی سی، وہ یوں استدلال کرتے ہیں، معمولی سی اس کو مصیبت آ جاتی ہے تو پوری دنیا بھول جاتے ہیں، یہ بندہ ترخیم کو کیسے یاد رکھے؟ وہ تو ویسے ہی اس نے جو ہے نا پڑھنا ہے، ایسے ہی کہنا ہے۔ پھر وہ دلیل دیتے ہیں، بھائی یہ جو یہاں پہ اہل جہنم کا یا مالکو کے جگہ پر یا مالی کہنا کیوں ہے؟ اس لیے ہے چونکہ عذاب کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ یا مالی پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ منہ میں آتے وہ بولتے جا رہے ہیں، اس لیے یا مالی ہوا ہے۔ وَإِلَّا یعنی جو وہ ترخیم کو، احکام میں ترخیم کو جہنم میں بھی رعایت کر کے پڑھیں، یہ مشکل کام ہے۔ یہ زمخشری کی جو ہے جواب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورویہ، روایت ہوئی ہے، انہ قیل لابن عباس، کہا جاتا ہے ابن عباس کے بارے میں، ان ابن مسعود قرأ، ابن مسعود نے قرأ ایسے قرأت کی ہے، یعنی یہ دیکھو، یہ ابن ہشام اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں نا، بہت واقعاً معتبر عظیم ترین شخصیت ہے، واقعاً اہل بیت کے ماننے والا نہ وہ مسئلہ نہیں ہمیں، لیکن علمی شخصیت وہ ہے، وہ اپنے آخرت ہے۔ دیکھو ہر قرأت، یعنی قرآن کی جو ہے ہر جگہ پر آپ اس کی علت دیکھیں، شاہد مثال کہاں سے لیتے؟ وہ ہمیشہ قرآن سے ہی لیتے ہیں، اور ہر قراء کی قرأت کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کتاب تو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ سفر حج میں لکھا ہے، اس نے کوئی لائبریری میں بیٹھ کے نہیں لکھی ہے کتاب، یہی معمولی شخصیت نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، اس کو حج کے سفر میں یہ یاد ہے کہ ابن عباس کی خود روایت نہیں ہے، کہا جاتا ہے ابن مسعود یہ پڑھا ہے۔ دیکھو قیلہ کو بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ اگر کوئی ہم سفر میں ہو تو اس طرح کے جملے تھوڑے یاد ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ میں ابن عباس نے کہا ہے، ابن مسعود نے کہا، ہم یہ کہیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، روایت ہوئی ہے کہ ابن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ابن مسعود کی قرأت کو یوں پڑھی ہے۔ دیکھو یہ کتنے یعنی علمی بلندی پر ہے، یعنی شخصیت ہے، یعنی بہت معتبر شخصیت ہے، نحو میں، سیرت میں بھی بہت کافی مضبوط ہے یہ۔ تو جو بھی دلیل لاتے ہیں وہ قرآن سے لاتے ہیں، اور قراء کی مختلف، کل بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ قراء کی جو ہے شاذ و نادر قرأت کو بھی اپنے لیے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں مختلف مواضع میں، تو یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے اس اعتبار سے۔ ابن مسعود سے جو روایت ہے، ابن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ روایت کی ہے، وَقَرَأَ وَنَادَوْا يَا مَالِي،
ابن مسعود نے یا مالکو کے جگہ پر کیا کہا ہے؟ یا مالی کہا ہے. یہ قول جو ہے جہنمیوں کا ہے. فقال ابن عباس نے کہا، کیا کہا؟ ما کان اشغل اہل النار عن الترخیم، یعنی اہل نار جہنم کی اتنی بڑی مشکلات میں ہونے کے باوجود، جلنے کے باوجود انہوں نے ترخیم سے منہ نہیں پھیرے. یہ کہنا چاہتے ہیں. دیکھو، ما کان اشغلا، ان کو مشغول نہیں رکھا، مصروف نہیں رکھا، اہل النار جہنمیوں کو، ان ترخیم، ترخیم سے، یعنی جہنم میں بھی بیٹھ کے وہ ترخیم کا کیا کر رہے ہیں؟ خیال کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے. یہاں پہ یہ جو دو کوما لگا ہوا نا، یہ تعجب کی ہے، یعنی یہ اسی تعجب کو ندا دے رہے ہیں، ندائی جملہ. دو لکھیں گے تو یہ تعجب کے ہوتا ہے. ذکرہ الزمخشری وغیرہ، زمخشری اور دوسرے علماء نے ذکر کیے ہیں. وعن بعضهم، اور بعض علماء نحوین سے، ان الذی حسن الترخیم ہونا، یہ جو یہاں پہ اہل جہنم کا ترخیم کرنا، تحسین ترخیم ہونا یہاں پر، ان فیہ الاشارہ، یہ اس ترخیم میں اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ الی انہم یقتطعون بعض الاسم، بعض الاسم میں سے تھوڑے کو کٹ کر کے بولنا، لضعفہم عن اتمامہ، اس لیے ہے چونکہ وہ، یعنی ان کو ممکن نہیں ہے کہ پورے اسماء کو بولے. یعنی یہ مراد ہے. زمخشری کہتے ہیں، وہ بہت بڑے مفسر ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت علمی اور علم معنی، بیان و بدیع کے حوالے سے اس کی تفسیر کے مقابل میں آج تک کوئی تفسیر نہیں ہے. اہل سنت معتزلی ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کی تفسیر پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے. یعنی یہ جو نحو پڑھنے والے خصوصاً اس کی تفسیر سے اگر تفسیر کریں گے نا، تو جتنے شاید جو ہم احادیث روایات جو ممبر پر یا جگہوں پر نقل کرتے ہیں، اس کے سارے معنی چینج ہوتے ہیں. جیسے مثلا مثل لا یبایع مثلہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہی نہیں ہے کہ مثلا وہ یزید کی بیعت کرے. یہ شان ہی نہ ہونا کہاں سے لیا؟ فعل مضارع جو ہے جب اس پر لا ناہیہ داخل ہوتے ہیں تو عدم شان پر دلالت کرتے ہیں. یہ جو ہے زمخشری بیان کرتے ہیں، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. یعنی ہم اگر ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حسین کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے، کس کی؟ یزید کی. یہ عام ترجمہ ہے جو عام کرتے ہیں. لیکن اگر زمخشری کی روایت کو اس کی جو شرح پڑھنے کے بعد اگر آپ ترجمہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں فعل مضارع پر لا داخل ہو جائے تو عدم شان کی دلالت کرتے ہیں. تو عدم شان یعنی شان حسین ہی نہیں ہے کہ مثلا وہ یزید کی بیعت کرے. دیکھو یہ کتنا معنی حسین کو کتنے بلندیوں پر لے گیا، یعنی اس ایک لفظ میں. تو یہ اس طرح یعنی زمخشری کی جو تفسیر ہے بہت مفید تفسیر ہے. اگر باقی دیکھا جائے وہ بہت سارے مطالب ہیں، لیکن بہرحال درس ہمیں یہاں تک رہنے دیتے ہیں. تو یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا یہاں پہ ترخیم کرنا، آپ اس کی تعریف نہ کریں، بلکہ یہ جو ترخیم کر رہے ہیں بعض اسم کو کاٹ کر پیش کر رہے ہیں، تو لضعفہم عن اتمامہ، یہ کر ہی نہیں سکتے، اس اسم کو تمام نہیں کر سکتے، چونکہ ان پر اتنے عذاب ہو رہے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے ہیں، اس کلمے کو مکمل کر ہی نہیں سکتے، اس اسم کو مکمل زبان پر لا ہی نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے ترخیم کیا ہے. ترخیم ہوا ہے، کیا نہیں ہے، ہوا ہے. آپ اس کو ترخیم کہہ کر جو ہے وہ اہل نار کی جو ہے فخر کر رہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی. وَشَرْطُهُ، شرط ترخیم آپ بیان کر رہے ہیں. أَن يَكُونَ الْإِسْمُ مَعْرِفَةً، جس اسم کو آپ نے ترخیم کرنا ہے اب اس کی شرائط آ رہے ہیں. اس شرائط کو ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہم شرائط ہے. ہر اسم ترخیم نہیں ہوتا، اس لیے. وَشَرْطُهُ، شرط یہ ہے کہ أَن يَكُونَ الْإِسْمُ مَعْرِفَةً، سب سے پہلی چیز کیا ہونا چاہیے؟ جو اسم آپ ترخیم کرنا چاہتے وہ معرفہ ہو. ایک. ثم ان کان مختوما بالتاء لم یشترط فیہ عالمیۃ ولا زیادۃ علی الثلاثہ، پھر اس کے بعد معرفہ ہونے کے بعد اگر وہ اسم تا پر اختتام ہو رہا ہو، یہ فرق ہے. ایک اسم جو تا پر اختتام ہو رہا ہے، ایک اسم جو بغیر تا پر اختتام ہو رہا ہے. یعنی اسم، پہلی بات یہ ہے کہ اسم معرفہ ہو ترخیم میں، ذہن میں رکھے. دوسری بات، اس اسم میں فرق ہے کہ یہ تا پر مختتم ہو رہا ہے یا تا کے بغیر اختتام ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھے. اگر تا پر اختتام ہو رہا ہے تو اس کی بھی شان الگ ہے، یعنی اگر تا پر اختتام نہیں ہو رہا ہے تو اس کی بھی شرائط ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. ثم ان کان مختوما بالتاء، اگر وہ مختوم ہو بالتاء سے، اس کا آخری اختتام ہو رہا ہو تا سے، لم یشترط فیہ عالمیۃ ولا زیادۃ علی الثلاثہ، اس
اسم میں ترخیم ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ علم بھی ہو اور 3 حرف سے زیادہ بھی ہو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. یعنی علم نہ بھی ہو، 3 حرف سے زیادہ نہ بھی ہو، تب بھی وہاں پہ ترخیم کیا ہے؟ جائز ہے. فتقول جیسے آپ پڑھتے ہیں فی صبح وہی الجماع یا صبح، یہ حیوانوں کے ایک مجموعے کو گروپ کو کہتے ہیں صبح، شاید یہ لومڑی کے گروپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جھنڈ جسے اردو میں جھنڈ کہتے ہیں، لومڑی کے جھنڈ کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح. وہی الجماع یا صبح، صبح کو صبح پڑھا ہے تا کو گرا کر، چونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ جو صبح ہے تا پر مختتم ہو رہا ہے، مختوم بالتا ہے، مختوم بالتا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ترخیم ہوا ہے. اور یہاں پہ شرط نہیں ہے کہ اس کا علم ہونا یا اس کا 3 حرف سے زیادہ ہونا. یہاں پہ صبح میں 3 ہے، زیادہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، علم ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ صبح پڑھا ہے. کما تقول فی عائشہ، جیسے عائشہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا عائش. ٹھیک ہے، چونکہ یہ مختوم بالتا ہے اس وجہ سے اس میں نہ علم ہونا شرط ہے، نہ زیادت ثلاثہ عن الحروف ہونا شرط ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن مَخْتُومًا بِالتَّاء، یہ عطف ہے. دیکھو وَإِن لَّم ثُمَّ إِن كَانَ مَخْتُومًا بِالتَّاء، ایک وَإِن لَّمْ يَكُن مَخْتُومًا بِالتَّاء، اگر تا پر مختوم نہ ہو رہا ہو کوئی اسم، یعنی کوئی اسم معرفہ تا پر ختم ہو رہا ہے یا کوئی اسم معرفہ تا پر ختم نہیں ہو رہا. جب نہیں ہو رہا ہے تو فَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. احدها، پہلی شرط جو تا پر اختتام نہ ہو اس میں معرفہ کے لیے، ان یکون مبنیا علی الضم، سب سے پہلا مبنی علی الضم ہونا چاہیے. مبنی علی الضم کون سا اسم ہوتا تھا؟ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، شاید آپ درس میں تھے. مفرد معرفہ ہو، مفرد معرفہ ہو مبنی علی الضم، تو اس اسم مفرد بھی ہو معرفہ ہو تو اس کو مبنی علی الضم، یعنی اگر منادہ مفرد بھی ہو اور معرفہ بھی ہو، مفرد بھی ہو معرفہ بھی ہو، تو اس صورت میں مبنی علی الضم پڑھنا ہے. یہ ہم نے پہلے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس اسم کو منادہ کے لیے لایا جاتا ہے وہ معرفہ ہو، تا پر ختم نہ ہو رہا ہو، تو پہلی شرط اس میں یہ کہ مبنی علی الضم ہو. اور مفرد سے مراد بھی بیان کیا، معرفہ سے مراد بھی بیان کیا ہے. معرفہ سے مراد مقصود ہونا، مقصود کس، یعنی معرفہ سے مراد وہ معرفہ نکرہ کے مقابل میں نہیں، مقصود معین ہو. ایک مفرد سے مراد اضافہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. والثانی، دوسری شرط، ان یکون علما، وہ علم بھی ہو. ٹھیک ہے، مفرد ہو، معرفہ بھی ہو، مبنی علی الضم ہو اور علم ہو. 2. والثالث ان یکون متجاوزا 3 حرف، جس اسم کو، جس اسم معرفہ کو آپ نے مرخم کرنا ہے، ترخیم کرنا ہے، اس میں 3 حرف سے زیادہ ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ کب ہے؟ یہ سب جب یہ اسم معرفہ تا پر ختم نہ ہو رہا ہو. یہ ذہن میں رکھے، یہ 2 چیزیں آپ نے ابتدا سے ہی الگ کرنا ہے، نہیں تو پھر یہ مشکل بنے گا. اسی لیے میں نے کہا یہ حفظ کرنے کی ضرورت ہے. وذالک نحو، اس کی مثال جیسے کہ حارث و جعفر، تقول حارث اور جعفر میں یہ مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، یہ دونوں علم بھی ہے، 3 حرف سے زائد بھی ہے، 3 حرف سے زائد بھی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تقول یا حاری و یا جعفا، یا حارث کو یا حاری، یا جعفا کو یا جعفر، یا جعفر کو یا جعفا، اس طرح پڑھنا ہے. یہ مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، علم بھی ہے، 3 حرف سے زائد بھی ہے. یعنی تینوں شرط یہاں پر گوئے کہ اس میں معرفہ اس میں کامل ہونے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ تا پر بھی مختتم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ترخیم ہوا ہے. یا حارث کو یا حاری، یا جعفر کو یا جعفا بولا گیا ہے. ٹھیک ہے. ولا یجوز، لیکن جائز نہیں ہے ترخیم کرنا. کہاں پر؟ فی نحوی، اس مثال میں عبداللہ و شاب کرنا، ان دونوں میں. عبداللہ اللہ کے بندے، شاب کرنا ویسے جو اردو میں، عربی میں جو ہے نا، اکثر جو پھوڑے نہیں نکلے ہوتے سروں پر باز کے، اس کو شاب کرنا بولتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں. یہ شاب کرنا یعنی اس کو ہم بھی، ہمارے بھی مختلف نام سے پکارے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے شاب کرنا. عربی میں اس کو شاب کرنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پھوڑے نکلے ہوتے ہیں سر پہ مختلف، یعنی 2-3 سروں والے، اس طرح عام طور پر یوں تعبیر کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، وہ پھوڑے نکلے ہوتے ہیں.
ابتدا یعنی ماں کے گود سے یا یعنی پیٹ سے یا اس کے بعد جب بھی نکلا ہے. ان یرخما ولا یجوز فی نحو عبداللہ و شاب قرناہا ان یرخما، ان دونوں میں ترخیم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ لأنہما، چونکہ یہ عبداللہ اور شاب قرنا لیسا مضمومین، یہ دونوں مبنی علی الضم نہیں ہیں، اس لیے. ولا فی، یہ ولا فی عطف ہے، ولا یجوز، ولا یجوز فی نحوی، اور اسی طرح ترخیم جائز نہیں ہے کہاں پر؟ فی نحوی انسان مقصودا بھی معیناً، کسی انسان میں جس کا مقصود معین ہو. انسان ٹھیک ہے، عام انسان ہوتے ہیں، لیکن انسان سے وہ فلان زید مقصود ہو تو اس میں بھی ترخیم جائز نہیں ہے. لأنہ، چونکہ یہ انسان لیس علما، وہ علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اس لیے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر مختوم بالتا نہ ہو تو اس میں معرفہ میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ علم ہونا چاہیے تھا، وہ علم نہیں ہے، اس لیے. پہلے میں مبنی علی الضم ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، اس لیے شاب قرنا اور عبداللہ نہیں ہے. ولا فی نحوی، اور یہاں پہ بھی ترخیم جائز نہیں ہے. کس میں؟ فی زید و عمر و حکم لأنہا ثلاثیۃ، یہ کیا ہے؟ ثلاثی ہے، اس میں ثلاثی ہے، اس لیے یہاں پہ ترخیم جائز نہیں. عمر میں تو 4 ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھے. دیکھو زید میں 3 لفظ ہے، عمر میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں. حکم میں کیا ہے؟ 3 ہے. یہاں پہ عمر میں جو واو ہے نا، یہ اس کو ثلاثی نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے فارقہ، واو فارقہ کہتے ہیں. یہ ایک ہوتا ہے عمر، ایک ہوتا ہے عمر. عمر اور عمر میں تمیز کرنے کے لیے جو لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے. تو یہ واو حرف عمر میں نہیں ہے، شامل نہیں ہے. یہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ مراد عمر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عمر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ عمر میں جو واو ہے وہ حرف میں شمار نہیں کیا ہے اسی کا، بلکہ یہ عمر ہے. عمر یہ 3 لفظ ہے، عمر کہنے کی وجہ یہ واو کی وجہ سے، اور یہ واو فارقہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ثلاثی میں شمار کیا ہے. یہ ذہن میں رکھے، بعد میں کل یہ بھول سکتے ہیں کہ مثلا یہ 3 حرفی ہے اس لیے یہاں پہ ترخیم جائز نہیں ہے، تو بعد میں عمر آ جائے تو پریشان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، لأنہا ثلاثیۃ، یہ ثلاثی ہے، اس لیے یہاں پہ بھی ترخیم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر مختوم بالتا نہیں ہے تو علم ہو، معرفہ ہو، اس 3 حرف سے زائد ہو، تو یہاں 3 حرف ہونے کی وجہ سے، یہ ساری شرائط نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ترخیم سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ بات یہ اسی کے ساتھ مربوط ہے آگے بھی. وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ التَّرْخِيمَ فِي حَكَمٍ وَحَسَنٍ وَنَحْوِهِمَا من الثلاثیات المحرکۃ الوسط. لیکن فرا نے کیا کیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. کس میں؟ حکم اور حسن میں ترخیم کرنا کیا سمجھتے وہ؟ جائز سمجھتے ہیں. بھائی اس نے کیوں جائز سمجھا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ، فرا نے جائز قرار دیا ہے الترخیم، ترخیم کو. کس میں؟ فی حکمن، حکم میں، وہ حسن میں، حالانکہ یہ 3 حروف ہی ہے. ہم نے کہا تھا ترخیم میں اس علم کیا ہو؟ 3 حروف سے زائد ہو، لیکن یہاں پہ 3 حروف ہونے کے باوجود فرا نے کیسے جائز قرار دیا؟ وَنَحْوِهِمَا، اس طرح کے اور بھی اسماء جو کہ 3 حرفی ہے، من الثلاثیات، لیکن وہ ثلاثی میں سے ہیں. المحرکۃ الوسط، جس کے وسط میں کیا ہے؟ حرکت ہے، ساکن نہیں، حرکت ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یعنی ہر وہ حروف جو ثلاثی ہو، محرکۃ الوسط ہو، تو اس کو کیا قرار دیا ہے؟ ترخیم اس میں جائز قرار دیا. کس نے؟ فرا نے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے، مصنف نے کہا یہ محرکۃ الوسط ہے، ثلاثی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، تو آپ نے کیوں جائز قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں قیاساً، قیاس کرتے ہوئے یہ حکم اور حسن میں ترخیم جائز ہے. علی اجرائہم، انہوں نے اس حکم اور حسن کو جاری کیا ہے کس کے مجرا پر؟ نحو سقرا مجرا زین فی ایجاب منع الصرف لا مجرہن فی اجازت الصرف و عدم. یہ یہاں تک پورا مکمل جواب ہے. ٹھیک ہے، خارج میں سنیں، یہاں پہ یوں کہنا چاہتے ہیں، یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ درمیان میں جو باتیں آتی ہیں نا، اس کے لیے قاعدہ نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا قاعدہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ
مثلا کل بڑے مثلا کسی محفل میں آ کر کہے کہ فلاں شخص کو بھائی آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ جو قاعدہ یاد رکھے وہ دوسروں کو نہیں بتا سکتے، چونکہ ہر نحوی کا ایک الگ قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ تامہ نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے قاعدہ بناتے پھر اس کے تحت وہ کیا کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، یہ ان میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پہ کہتے ہیں مصنف نے ابھی کہا تھا کہ اس میں ثلاثی میں آپ ترخیم نہیں کر سکتے، فرا نے کیا کہا، اس میں ثلاثی متحرک الوسط والے حروف ہو تو اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ترخیم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اے فرا آپ اسے جائز کیوں سمجھا، ترخیم کو جائز کیوں سمجھا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میں ان تین حروف کو جو تین ثلاثی متحرک الوسط جو حروف ہے، میں اس کو قیاس کرتا ہوں کس پر، سقر پر، اور سقر جو ہے کیا ہے، سقرن میں یہ جو مورب تھا اس کو منع صرف کر کے سقرو پڑھا ہے، اس کو ترخیم کیا ہے کس کی بنیاد پر، اس کو جاری مجرى زینب کیا ہے، زینب کیا ہے، منع صرف میں سے ہے، منع صرف میں سے ہے، جب زینب منع صرف میں ہوتے ہوئے اس پہ ترخیم کیا ہے، سقر کو اس کے ساتھ جاری مجرى کیا ہے، تو جب یہ تین حرفی کو چار حرفی کے ساتھ ملا کر اس کو ایک مجرا میں قرار دے دیا ہے، تو میرا یہاں پہ جو ہے متحرک الوسط کو اس میں ترخیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی وہ ایسے جواب دیتے ہیں جیسے مثلا یہ جواب عام طور پر صحیح نہیں ہے لیکن فرا ہے تو پھر جائز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یوں کہنا چاہتے، دیکھو سقر کیا ہے، بعبارت دیکھو دوسرے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں یہ تاکہ جو آسان ہو جائے۔ سقر کتنے لفظ ہے؟ تین۔ یہ جو ہے اس کو جاری مجرا کیا ہے، اس کے احکام کو اس پر وہ احکام جاری کیا ہے جو کس میں ہے، زینب میں۔ زینب کیا ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے اعراب کو منصرف میں آپ اس میں لا سکتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ جو ثلاثی متحرک الوسط حروف ہے اس کو سقر پر آپ کیوں نہیں لے سکتے ہیں، وہ بھی ثلاثی ہے، تو وہاں سقر میں جائز ہے ترخیم، تو یہاں بھی جائز ہونا چاہیے۔ جب آپ وہاں پہ بالکل بیجا چیز ہے سقر کو زینب پر یعنی جاری مجرا کرنا، وہاں پہ آپ نے بغیر قاعدہ و دستور کے سقر کو مجرا زینب قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ سقر کو کہاں پر جاری کر سکتے تھے آپ، ہند پر، احسن، ہند پر جاری کر سکتے ہیں، ہند میں تین لفظی ہے، تین حروف ہے، اس پر آپ جاری کر سکتے تھے سقر کو، اس پر آپ مطابقت کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے منع صرف ہوتے ہوئے زینب پر قیاس کیا ہے، تو میرا یہ تین حرفی کو متحرک الوسط کے ساتھ یعنی اگر تعبیر کر کے اس میں ترخیم کرے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے، جیسے آپ کے مصنف وہ فرا یوں کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس سقر کا زینب پر جاری مجرا کرنے کی دلیل نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی دلیل نہیں ہے، فقط قیاسی ہے، آپ نے اپنے حساب سے ادھر قیاس کی ہے سقر کو زینب پر، میں نے جو ہے ثلاثی الحروف کو متحرک الوسط کے ساتھ سقر کے ساتھ قیاس کر کے اس میں ترخیم کیا ہے، تو جیسے آپ نے قیاس کیا ہے ویسے میں نے قیاس کیا ہے، یہ بیان کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی علمی بڑی دلیل نہیں ہے کہ جو نہ سمجھے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے قیاس کرتے ہوئے دلیل یہ ہے فرا کی، وہ اس نے قیاس کیا ہے کیا، اعلی اجرائہم، یہ حسن، حکم، یہ جتنے بھی ثلاثیات من الحروف ہے متحرک الوسط والے، اجرائہم نحو سقر مجرا زینب، سقر کی جار مجرا کیا ہے، اور سقر کس پر جاری مجرا کیا ہے، زینب پر، فی ایجاب منع صرف کے بننے میں، واجب بالمنع صرف ہونے میں، لا مجرا ہند، انہوں نے ہند پر جاری مجرا نہیں کیا ہے، فی اجازت صرفی، منع صرف ہونے میں، و عدم ہی عدم منع صرف ہونے میں، تو آپ نے جب وہ سقر کو ہند پر قیاس کرنا ممکن ہوتے ہوئے آپ نے زینب پر منع صرف پر قیاس کیا ہے، تو میرا قیاس کون سا باطل ہے، آپ نے خواہ مخواہ تین حرفی کو چار حرفی پہ قیاس کیا ہے، تو میرا قیاس بھی اسی طرح ہے، کوئی مسئلہ والا قیاس نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل ہے تو میرے پاس بھی دلیل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ پہلی بات۔ اب بھئی یہ فقط یہاں اسی سقر کی وجہ سے مصنف کو غصہ آیا فرا کو، نہیں، وہ اور بھی الفاظ ہے جو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرا پھر بھی دلیل دے رہے ہیں، وہ اجرائہم جمزہ، دیکھو جمزہ کو قیاس کیا ہے کس پر، لحرکت وسطہ مجرا حبارہ، وہ حبارہ پر یعنی یہاں پر کیا کیا ہے، قیاس کیا ہے، اس پر جاری مجرا کیا ہے، فی ایجاب حذف الف فی النسب، نسب میں اس پر الف کو کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے نسبت میں، لا مجرا حبلہ، حالانکہ جمزہ کا جو جاری مجرا کون ہونا چاہتا،
حبلا ہونا چاہیے تھا جو اس کے جاری مجرا ہو سکتے تھے، لیکن اس نے اس کو کس پر یعنی قیاس کیا؟ حبارہ پر، جو کہ متحرک الوسط ہے۔ فی اجازت حذف الفہ وقلبہ واون، اس حبلا میں الف کو حذف کرنا بھی جائز تھا اور اس الف کو واو میں بھی حبلوین کہہ سکتے تھے۔ جمزی میں حبلوی آپ پڑھ سکتے تھے، اس پر قیاس کرنا آپ کے لیے ممکن تھا، جہاں الف کو بھی حذف کر سکتے تھے، واو کو واو کو یا میں مقلوب بھی کر سکتے تھے، وہاں پہ ممکن ہوتے ہوئے آپ نے حبارہ ایک متحرک الوسط پر قیاس کیا ہے۔ تو میرا جو قیاس ہے حکم و حسن کو سقر پر کرنا، یہ کوئی قیاس باطل نہیں ہے، یہ دوسری دلیل ہے، یعنی دوسری مثال کے ساتھ دلیل دی ہے۔ وَإِجْرَائِهِمْ جمزہ کو لحرکت وسط، جس کے حرکات میں کیا وسط میں کیا ہے؟ حرکت ہے۔ مجرا، اس کو جاری قرار دیا ہے حبارہ کے جگہ پر۔ فی ایجاب حذف الفہ، جس میں الف کا حذف کرنا واجب ہے۔ فی النصب، جب نصب میں آ جائے، نسبت یعنی کسی ضمیر کی طرف ہو تو۔ لا مجرا حبلہ میں جاری نہیں کیا ہے جمزہ کو۔ فی اجازت حذف الفہ، جس میں حبلہ میں الف کو حذف کرنا بھی جائز تھا۔ وقلبہ واون، اور الف کو واو میں تقلیب کرنا بھی حبلوین، یہ جائز تھا۔ اس کے باوجود آپ نے حبارہ پر قیاس کیا ہے، تو آپ جو ہے اپنی مرضی سے قیاس کر سکے، میں نہ کر سکوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرا نے یہ جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا۔ آخر میں فرماتے ہیں، یہ ٹائم دیکھنا پڑے گا کہاں پہنچے، ٹائم ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ 50